کیسا عالم پروانہ ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ترکیہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی عرب ممالک سے آ رہا ہے، کوئی پاک و ہند سے جا رہا ہے۔ ارے عالم پروانہ ہے، ایسی شمع روشن ہے مدینے میں کہ ساری دنیا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو مدینہ تو سکون دیتا ہے، مدینہ تو قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے قراروں کا قرار مدینہ ہے۔ بلکہ واقعی جس کے کام نہ بنتے ہو نا، کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے پھر مدینے جاؤں گا، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا کچھ کام بگڑ گئے ہیں، کچھ بچی کی شادی کے معاملات ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر پریشان ہو نا، دنیا کے غم ستا رہے ہیں، تم کسی مشکل میں آ گئے ہو، پہلے کوشش کرو کہ اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ، ادھر پہنچ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسے بگڑی بنتی ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ مدینے نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے کاش یہ شوق پیدا ہو جائے۔ خدارا میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی میں سب سے بڑا شوق ہی بنا لو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے یار فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں علاقہ دیکھنا ہے، فلاں جھرنے اور جس کو کہتے ہیں پہاڑ اور خوبصورت مقام دیکھنے ہیں، کسی کو گاڑی لینے کا شوق، کسی کو گھر لینے کا۔ نہیں، پہلا شوق مدینہ ہونا چاہیے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ بس ایک ہی شوق رکھیے، پھر دیکھیں کیسے بلاوا آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں۔ مدینہ صرف انسانوں کا محبوب شہر نہیں ہے، مدینے آنے کو تو فرشتے بھی ترس رہے ہیں، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینے جب فرشتے آتے ہیں نا تو ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ مصطفیٰ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام تک یہ فرشتے یہیں حاضر رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اب شام سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مدینے جا کر سوچو تو صحیح، آیا کدھر ہوں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھو نا ذہن میں بات تو آتی ہے کہ 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں، اور ایک ہی بار زندگی میں ان کو آنے کا موقع ملے گا، پھر نہیں۔ اس کا مطلب 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو بار بار موقع کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام۔ جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اتنی اجازت ہے۔ سوال یہ اتنی سی کیوں اجازت ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرماتے ہیں میری ڈیوٹیاں نہ بدلے نا تو کروڑوں فرشتے رہ جائیں گے۔ اور آقا سے محبت تو سارے ہی فرشتوں کو ہے نا، سبھی فرشتوں نے مدینے آنا ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔
اب आला हज़रत कहते हैं देखो मासूम है फरिश्ते, गुनाह नहीं करते, जिंदगी में एक बार, वो भी 12 घंटे की हाजिरी है। ए गुलामों, तुमसे तुम्हारे नबी को कितना प्यार है, हम तो गुनाहगार हैं, हमें 12 घंटे की नहीं बल्कि सारी उम्र मदीने में रहो। आका कहते तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आका फरमारे मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे आका तो तुम्हें मदीने बुला रहे हैं और फरमाते आना तो वापस नहीं जाना, यहीं रुक कर मर जाना। आला हज़रत कहते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, और आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। ऐसा शहर है, फरिश्ते भी प्यार कर रहे हैं। आपको पता है जिब्रील अमीन ये नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये फरिश्तों के भी सरदार हैं। जिब्रील अमीन का महबूब शहर कौन सा है? हाँ ये भी समझ लो, है जो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं। कितना मुबारक मकाम, 7वें आसमान से भी ऊपर हैं। मगर मदीने से मोहब्बत कैसी है? अच्छा पहले तो ये समझिए, पहले एक शेर आपने कई बार सुना होगा, पहले वो शेर सुनते हैं फिर जरा उसको समझते हैं, फिर मैं बयान को एंड करता हूँ। सच्ची बात है, जिक्र मदीना ऐसा टॉपिक है कि सारी रात ही बयान करते जाएं जी भरता ही नहीं है।